اچھا، جب بھی بجٹ پہ بات ہوتی ہے مختلف شعبوں میں بات ہوتی ہے، کم بات ہوتی ہے شعبہ تعلیم اور شعبہ صحت پر، اتنی ہی بات ہوتی ہے جتنی ان دو شعبوں کی بجٹ کی ایلوکیشن ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اگر کوئی ملک واقعی ترقی کرنا چاہتا ہے، اگر موڈ میں ہے، تو کل جو جی ڈی پی ہے اس کی 5 سے 6% آپ کو تعلیم پر خرچ کرنا لازم ہے آپ پر۔ یہاں بدقسمتی سے اگر ہم پچھلے سال کے بجٹ کو دیکھیں تو صوبائی بجٹ، تعلیم کے بجٹ اور وفاقی بجٹ کو ملا کر بھی ہماری جی ڈی پی کا بنتا ہے 0.8%، یعنی کہ 1% بھی، 1% سے کم، 1% سے کم، 1% سے 20% کم، اگر آپ اس طرح اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم وفاقی بجٹ کی بات کریں، ظاہر ہے وفاقی بجٹ کی ہی بات کر رہے ہیں، تو پچھلے سال جو کل پرسنٹیج اگر میں نکالوں جو تعلیم پر خرچ کی گئی تھی وہ تھی 0.33%، سو 1/3%، اور ہمیں 2033 تک $1 ٹریلین اکانومی بننا ہے، بن جائیں گے۔ کیسے ہمیں نہیں پتا۔ اچھا، اب یہ جو چھوٹی سی جو ایلوکیشن ہے وفاقی بجٹ کی تعلیم کی، سب سے بڑا چنک جاتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو، ظاہر ہے، اور اس کا پورا خرچہ یہاں سے نکلتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جتنے بھی وفاقی سکولز ہیں، وفاقی کالجز ہیں، پبلک یونیورسٹیز ہیں، ان کا خرچہ اس ہی بجٹ سے آتا ہے۔ چیلنج ہمیشہ وہی رہا ہے کہ ان انتہائی محدود وسائل میں آپ کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کا معیار واقعی ہی اعلیٰ ہو۔ تو 2002 میں ایک نیا سسٹم لانچ کیا گیا تھا جس کو کہتے ہیں ٹی ٹی ایس یا ٹینیور ٹریک سسٹم۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہائی کوالٹی کوالیفائڈ پی ایچ ڈی ریسرچرز ہیں ان کو پاکستان کی پبلک یونیورسٹیز میں بھرتی کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو بھرتی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ان کو کچھ انسینٹیو بھی دینا ضروری ہے۔ تو ایسا ہوا، لیکن اب بدقسمتی سے ان سے جو کمٹمنٹس کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہو رہی، اور ہم ابھی سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کئی منفی اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر آف میتھمیٹکس ڈاکٹر آصف۔ آپ ڈبل ڈاکٹر ہیں کیونکہ آپ کی 2 پی ایچ ڈیز ہیں، ایک پیور میتھمیٹکس میں اور ایک کمپیوٹر سائنسز میں، اور آپ پریزیڈنٹ ہیں ایسوسی ایشن آف پاکستان ٹینیور ٹریک ٹیچرز کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنے قیمتی وقت دینے کا۔ کیا آپ، میں نے مختصراً تو میں نے بتایا ہے کہ ٹینیور ٹریک سسٹم کا مقصد کیا تھا، اگر آپ ہمیں تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں بتا سکیں کہ اس کے لانچ کرنے کے بعد کیا ہم نے بہتری دیکھی ایجوکیشن سسٹم میں، اور اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا تھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ٹاپ جو درجے کے ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو 2002 میں حکومت نے ایک ٹاسک دیا کہ آپ پورے پاکستان کے اندر سے ہمیں تجزیہ کر کے بتائیں کہ ہماری یونیورسٹیاں اور ان یونیورسٹیوں کے اندر جو ہماری لیبز ہیں وہ انٹرنیشنل معیار کی کیوں نہیں ہیں، جبکہ یہی ہمارے لوگ جب باہر یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو بہت ٹاپ درجوں میں ان یونیورسٹیوں کو لے جاتے ہیں۔ تو ان سب نے مل کر گورنمنٹ کو یہ تجویز دی کہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کا ایمپلائمنٹ کا، ٹیچنگ کا خاص طور پر، وہ عالمی معیار کا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ سجیسٹ کیا کہ آپ انٹرنیشنل برانڈنگ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں کو ایک دم اپ لفٹ کیسے کیا ہے۔ اس سسٹم کا نام ہے، یہ ہمارا نام دیا ہوا نہیں ہے، یہ دنیا کا نام دیا ہوا ہے، یہ ٹینیور ٹریک سسٹم ہے۔ اس میں بڑے ہائی کوالیفائڈ ٹیچر انگیج کیے جاتے ہیں اور وہ گیون ٹارگٹس کو گیون ٹائم کے اندر اچیو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو پاکستان میں ایک اچھا نمبر انگیج کیا گیا پبلک یونیورسٹیوں کے اندر وہ تھا 2007 کے اندر آ کے، اور واقعتاً اس وقت کی حکومت نے ان کو جو نیچرل فریم ورک ہے جو یونیورسٹیوں کے اندر جس کو بی پی ایس کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں بہت اچھے پیکیجز دیے، اور ان کے لیے کام کرنے کی جو سہولیات تھیں وہ مہیا کیں، اور ان کو کہا کہ انٹرنیشنل ہم آپ کی کروائیں گے اسیسمنٹ ریگولرلی، جس میں انہوں نے 7 KPIs سیٹ کیے ان کے لیے۔
جس میں کلاس روم ٹیچنگ کا معیار، جس میں ریسرچ کا معیار، جس میں نئے کورسز دنیا کے معیار کے یہاں پہ لانے کا ایک KPI ہے. 7 KPIs ان کے لیے تجویز کیے گئے اور اب ان کو ہر سال انہی 7 KPIs کے اگینسٹ پرفارم کرنا تھا. انہوں نے کیا، جس کے نتیجے میں آپ کی یونیورسٹیوں کی کلاس روم ٹیچنگ معیار کی ہوئی، آپ کی ریسرچ پیپرز بہت ٹاپ دنیا کے جرنلز میں چھپے. اور جب آپ نے اپنی اس فیکلٹی کے اسیسمنٹ کے لیے فارن ریفری سے رابطہ کیا تو انہوں نے اسٹرانگلی ان کو ریکمینڈ کیا کہ ان کو پروموٹ بھی کیا جائے وقت پہ اور ان کو ساری مراعات اور ان کو ساری سہولتیں دی جائیں. شروع میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پروفیسر کو انہوں نے، جو ریگولر پروفیسر تھا اس کے مقابلے میں 122% مور سیلری پیکج آفر کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت بھی فیکلٹی ممبر تھا. پروفیسر جو BPS کے اوپر تھا اس کو 72,000 دیے جاتے تھے، آل انکلوسیو، ساری مراعات اس میں داخل کر کے. جبکہ TTS کے پروفیسر کو انہوں نے آفر کیا 180,000 ایٹ دیٹ ٹائم، جو 122% مور تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ جو پاکستانی نیشنل تھے اور وہ باہر کی یونیورسٹی میں کام کر رہے تھے، انہیں کسی وجہ سے اگر پاکستان آنا پڑ رہا تھا تو انہیں بہت اچھا لگا کہ اپنے ملک کو سرو بھی کریں گے اور اچھے انسینٹیو کے اوپر کام بھی کریں گے. لیکن اس کو پروٹیکٹ کرنے کا کوئی نظام نہیں بنایا گیا. آہستہ آہستہ باقی یہ جو سالانہ بجٹ پیش ہوتا ہے، تمام یونیورسٹی کے امپلائیز ٹیچنگ نان ٹیچنگ TTS کو چھوڑ کر ان کی تنخواہیں باقاعدگی سے بڑھتی رہیں، جبکہ TTS کی انہوں نے ون آف کبھی، جیسے 2007 کے بعد انہوں نے 2011 میں ایک دفعہ، پھر 2011 کے بعد 2015 میں ایک دفعہ بڑھائی، 2015 سے 2021 میں پھر بڑھائی. اس وجہ سے ہم اس جو ہمارا ریشو تھا ان کے ساتھ وہ تو بری طرح ٹوٹ گیا. 21 میں آ کے اس وقت کی گورنمنٹ نے ہم سے یہ پرومس کیا کہ اب ہم اس کو ریگولرلی آپ کی سیلری بڑھایا کریں گے اور اس کا 35% ان کی جو ریگولر فریم ورک ہے جس کو BPS کہتے ہیں اس سے 35% زیادہ ہم آپ کو پے کیا کریں گے. اس کی وجہ صرف پرفارمنس نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پینشن نہیں لیں گے 60 کے بعد. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اگر کوئی حادثاتی موت ہو جائے ڈیورنگ سروس تو ان کو گورنمنٹ ایک آنا ان کی فیملی کو نہیں دیتی، کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اور کوئی میڈیکل فیسلٹی ان کو نہیں دی جاتی. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ 35% بھی 22, 23, 24, 25 میں کبھی بھی اس پرامس کو پورا نہیں کیا گیا. اچھا آج صورتحال یہ ہے. ڈاکٹر صاحب کی میں بات کاٹ رہا ہوں، ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. اب یہ تو مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے اور اس کے منفی اثرات کیا ہمیں نظر آ رہے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ابھی بتا رہے تھے کہ جو وعدے کیے گئے تھے ٹینیور ٹریک سسٹم کے تحت جو پروفیسرز آئے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. اس کے کیا اثرات ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ جو پروفیسرز ہیں وہ اب ایک بار پھر پاکستان چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، بیرون ملک جانے کا سوچ رہے ہیں؟ جی، یہ تعداد میں 4,000 ہیں اور یہ ویری ویل کنیکٹڈ ہیں انٹرنیشنل لیبز کے ساتھ اور وہاں کی یونیورسٹیوں کے ساتھ. جب ان کی فیملیز، ان کے بچے ڈسکمفرٹ میں ہوں گے تو یہ مجبوراً ان کو جانا پڑے گا اور وہ لیبز ان کو مسلسل واپس آنے کے لیے کہتی رہتی ہیں. اب اگر گورنمنٹ ان کو بالکل بے آسرا چھوڑ دے گی کہ کئی سال تک ان کی سیلری ریوائز نہیں کرے گی تو پھر یہ آپ آدھے بھی نہیں رہیں گے. میں بتاتا ہوں اس وقت تقریباً میرے علم میں ہے، کیونکہ میں ان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، 600 کے قریب لوگ ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں سے شارٹ لانگ لیو لے کے چلے گئے ہیں اس امید پر کہ اگر پیکیجز بہتر ہو گئے تو وہ واپس آ جائیں گے، اگر پیکیجز بہتر نہ ہوئے تو وہیں سے وہ ریزائن بھیج دیں گے، کیونکہ یہ ریزائن بھی ان کا بڑا آسان ہے، 1 مہینے کے نوٹس پر انہیں دینا ہوتا ہے. اور پاکستان کی گورنمنٹ کو اپنے اچھے پروگرام جو چلانے ہیں انہوں نے BS کے اور ان کے پلان کے اندر موجود ہیں، ان کو چلانے کے لیے فیکلٹی نہیں ملے گی یونیورسٹیوں کے اندر. کلاس رومز کے اندر آپ کو معیاری ٹیچر نہیں دستیاب ہوگا، لیب کے اندر اچھا سپروائزر دستیاب نہیں ہوگا، تو ایک دم سے جو ملک کی رینکنگ ہے، ملک کی یونیورسٹیوں کی رینکنگ ہے وہ نیچے آئے گی
اور اس کو واپس لانے کے لیے پھر دوبارہ یہ اربوں روپے خرچ کرنے کی ان کو ضرورت پڑ جائے گی. لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے, اور حکومت کے کچھ عناصر جو ہیں, کچھ وزراء جو ہیں, انہوں نے بڑی ہمدردی سے ہمارا کیس سنا ہے اور وہ اس کے اوپر ہمارے وکیل بھی ہیں, لیکن ابھی تک ٹینجیبل کوئی پرامس جو ہے نا وہ عملی اس کو شکل نہیں مل سکی. اب میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیچر آپ کی انویسٹمنٹ ہیں, اس کو آپ انویسٹمنٹ سمجھیں. آپ نے انویسٹمنٹ کے طور پر ہی اس کو شروع میں لیا تھا, آپ اس کو ایکسپینڈیچر میں نہ ڈالیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو آپ کو فوری طور پر چیز ملتی ہے وہ اربوں کے اسکالرشپس ملتے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹ کو, ان ٹیچروں کے جو انٹرنیشنل ریسرچ گرانٹس کے ساتھ ویری ویل کنیکٹڈ ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹ بڑی آسانی سے وہاں پی ایچ ڈی کے لیے جا سکتے ہیں. صرف ایک جو اسکالرشپ ہے اس کے اندر اس سال پاکستان نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسکالرشپ لی ہیں, امریکہ کے مقابلے میں, انڈیا کے مقابلے میں, اور اس میں پاکستان نے 98 اسکالرشپ لی ہیں 1400 میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سسٹم 2002 یا 2007 میں رائج کیا تھا وہ آپ کو نقد بھی واپس کر رہا ہے. اور ایک قائد اعظم یونیورسٹی کی میں آپ کو مثال دے دوں کہ اس سال جو انٹرنیشنل فنڈنگ فیکلٹی نے اٹریکٹ کی ہے یا ون کی ہے وہ 2.4 ارب روپے ہے. قائد اعظم یونیورسٹی کی ہسٹری میں ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا. میرے سامنے ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے بائی چانس, جو قائد اعظم یونیورسٹی کے ٹاپ 15 سائنٹسٹ ہیں وہ سارے کے سارے ٹینیور ٹریک کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ان میں سے اکثر مجھے پتا ہے کہ ان کے لنکس ہیں اوورسیز اور وہ چلے جائیں گے. پاکستان کو, پاکستان کے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو ایک انبیریبل ارریپیریبل لاس ہو سکتا ہے. دوبارہ سے 4000 لانے کے لیے آپ کو جان جوکھوں کام کرنا پڑے گا اور آسان نہیں ہوگا. لوگ آپ پر اعتماد نہیں کریں گے کہ آپ ایک سسٹم شروع کریں گے اور بعد میں آپ اس کے جی ہاں. بلکہ آپ تو ڈاکٹر صاحب سسٹم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, میں تو کہوں گا یہ تو پورا ایکو سسٹم ہے جو پھر تباہ کیا جا رہا ہے نا, کیونکہ ایک چیز پہلے بناتے ہیں پھر تباہ, پہلے بناتے ہو اور پھر خود ہی تباہ کرتے ہو, اور پھر ایک دفعہ جب تباہ چیز ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ تو ہم نے کوئی اس کی تو میرے خیال کو 10 لاکھ مثالیں دیکھی ہوں گی اپنی زندگی میں. ہاں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ ہمیشہ سے نا لوگ حکومت کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ہزاروں لوگ باہر بھیجے ہیں پی ایچ ڈی کروانے کے لیے. جب آپ کے پاس معیار کی فیکلٹی ہوتی ہے تو آپ کو اسکالرشپ پر بھیجنے کے پیسے نہیں دینے پڑتے, کیونکہ فنڈنگ تو دنیا میں موجود ہے نا, آپ اس فنڈنگ کو میچ تو نہیں کر سکتے. ظاہر ہے یہ بریجز ہوتے ہیں آپ کے, یہ ان اسکالرشپس کو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے انشور کر سکتے ہیں. آج کی رات میں یو ایس اے کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں سے جو گریجویٹ ہو رہا ہے اس کو پاکستان لانے کی صرف ایک صورت ہے کہ اٹریکٹیو سیلری پیکج دیا جائے, نہ کہ اسکالرشپ دیا جائے. اسکالرشپ جو لے گا وہ کل واپس تو آئے گا, اٹریکٹیو سیلری پیکج ہوگا. بہرحال یہی ہے کہ ہم نے سٹیل مل بڑے شوق سے لگائی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آج کیا حشر ہے اس کا, بڑے شوق سے تباہ بھی کیا. سکھ انڈسٹریز, بیمار صنعتیں ہم وہ بھی پال رہے ہیں, سفید ہادی بھی پال رہے ہیں, یہ بھی ہو جائے گا. وہ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. صابر ظفر کا ایک شعر ہے, پھر میں اختتام کرتا ہوں. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے المیہ بیان کیا کہ عجیب شخص ہے جو رات کے اندھیرے میں دیا جلاتا ہے اور پھر اسے بجھاتا ہے. یہ ہے